والد اور ماتم نے اپنے مرحوم نوزائیدہ کا تابوت کھولا، صرف اس کے اندر سے ایک گڑیا دریافت کی۔ موسیقی غیر معمولی کہانی ہنڈوراس میں اس وقت پیش آئی جب 28 جولائی 2022 کو مینوئل سولانو نے دریافت کیا کہ اس تابوت میں، جس میں اس کے نومولود بیٹے کی لاش موجود تھی، کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ ایک پلاسٹک کا گنبد۔ واقعی ایک ٹھنڈا کرنے والا واقعہ لگتا ہے جو سیدھا لاطینی صابن اوپرا سے نکلا ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس سے گزرنا پڑے۔ لیکن آپ کو اس حقیقی کہانی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے واپس چلتے ہیں وہ لمحہ جب یہ سب شروع ہوا، جب ایل کویولا ہونڈوراس مینوئل اور روزا کے عاجز پڑوس سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان پڑوسیوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے ایک خاندان شروع کرنے کے لیے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ تھا، تاہم ان کی پریوں کی کہانی میں ایسا نہیں ہوگا۔ خوشگوار اختتام وہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارا اسٹور شراب کے دور دراز اور عاجز محلے میں شروع ہوتا ہے، جب نوجوان مینوئل سولانو اور اس کی گرل فرینڈ روزا ماریا ڈیاز کاسٹیلانوس نے اپنے تعلقات میں ایک قدم آگے بڑھنے اور شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یقیناً شادی چھوٹی اور چھوٹی ہوگی۔ مباشرت کی تقریب میں صرف خاندان اور چند قریبی دوستوں نے شرکت کی، لیکن ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ ان کی شادی گرمی کے ایک دھوپ والے دن گاؤں کے چرچ میں ہوئی تھی، اور ان کے لیے وہ دن ان کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ شادی کے بعد وہ ایک گھر منتقل ہو گئے تھے، مضافات میں ایک چھوٹا سا گھر جہاں وہ اپنی نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک پرانا گھر تھا اور اسے بہت زیادہ تزئین و آرائش کی ضرورت تھی، لیکن یہ ان کا گھر تھا، اور ان کے لیے یہ سب سے اہم بات تھی کہ ان دونوں میں سے کسی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا اور وہ ایک پر رہتے تھے، ملک کے غریب ترین محلے، لیکن اس سے ان کے لیے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کے گھر والوں نے انہیں یہ یقین دلانے کے لیے اٹھایا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مل جل کر سخت محنت کریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، جس کے بارے میں مینوئل اور روزا ماریا دونوں واضح تھے جب وہ شادی کرنے اور اپنا خاندان شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ کم از کم وہی تھا جو انہوں نے شروع میں سوچا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں روزیٹا، میں اپنے خاندان کو بڑھانا شروع کرنے کا انتظار نہیں کر سکتا اور اپنے بچوں کو ہمارے گھر کے آس پاس بھاگتے ہوئے دیکھتا ہوں، مینوئل نے ایک بار اپنی بیوی کو مہینوں سے کہا۔ ان کی شادی کے بعد اب دنیا کے بہترین باپ بن جائیں گے مینوئل، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے جب بھی اس کے بارے میں بات کی تو اس نے اسے بتایا کہ وہ کئی مہینوں سے حاملہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کامیابی کے بغیر ان کی امید کبھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ بہت چھوٹے تھے اور وہ جانتے تھے کہ جلد ابدیر وہ والدین بن جائیں گے۔ مینوئل روزیٹا سے واقعی محبت کرتے تھے اور شادی کے بعد وہ جس زندگی گزار رہے تھے اس سے خوش تھے۔ کرنا عام نہیں تھا، جس کی وجہ سے خاندان کا سارا بوجھ ایک شوہر پر پڑتا تھا، اور اس کی تنخواہ عام طور پر شادی کے پہلے سال کے دوران بہت طویل ہوتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اگرچہ وہ کسی بھی قسم کے آرام عائش و آرام کے بغیر ایک معمولی زندگی گزاری، ان کے تعلقات اچھے طریقے سے چلتے رہے۔ مینوئل نے 2 سال بعد روزا آخر کار حاملہ ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا کہ روزا کا حمل بغیر کسی پیچیدگی کے چل رہا ہے۔ جوڑے کو بڑا تعجب ہوا۔ مسٹر اور مسز سولانو، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہوئی کہ اب جڑواں بچوں کی توقع کر رہے ہیں۔ مبارکباد، ڈاکٹر نے کہا جب روزا کے پہلے الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا کہ اندر 2 دل زور سے دھڑک رہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر جڑواں ہیں؟ جیسا ہیں مسٹر سولانو، آپ کی بیوی 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کو جنم دینے والی ہے۔ ہم نہیں کر سکتے یہ ابھی تک جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جڑواں بچے ہوں گے۔ مبارکباد، ڈاکٹر نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں یقین دلایا۔ میڈیکل چیک اپ کے بعد گھر واپس آنے پر روزا اتنی پرجوش نہیں لگ رہی تھی جتنی مینوئل جڑواں بچوں کی خبر کے بارے میں اس کے شوہر کو احساس ہوا کہ کچھ اپنی بیوی کو پریشان کر رہا تھا، اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ میری محبت کیا ہے، کیا غلط ہے، کیا تم اس خبر سے خوش نہیں ہو کہ کیا تم حمل کے بارے میں پریشان ہو؟ اس نے پریشان لہجے میں اس سے پوچھا۔ روزا کم ہے اور 2 بچوں کو اتنے اخراجات کی ضرورت ہے۔ روزا نے اپنے شوہر کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی کفالت کرنے کے خیال سے بہت مغلوب نظر آئیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری محبت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس سے گزری ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھی زندگی گزاری۔ مینوئل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایک مہذب زندگی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کے خاندان کے فروٹ اسٹینڈ پر مارکیٹ میں کام کرنا کبھی بھی کافی نہیں ہوگا۔ کیا آپ اس سے زیادہ کی خواہش نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انہیں کچھ اور پیش کرنے کے قابل نہیں ہونا چاہتے ہیں جس پر اس نے اصرار کیا تھا؟
ایک ایسا لہجہ جو اس پہلی گفتگو کے بعد مایوسی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ مینوئل اور روزا کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگ تھے اور ان سب میں انہوں نے پیسے کے بارے میں گرم جوشی سے بات کی اور ایک اور نوکری تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو انہیں زندگی گزارنے کا ایک بہتر طریقہ فراہم کرے، یا بلکہ اس کی کمی ایک ایسی چیز تھی جس نے انہیں کبھی زیادہ پریشان نہیں کیا تھا اور جس کے ساتھ وہ ہمیشہ راضی ہوتے نظر آتے تھے۔ تب تک روزا اپنے بچوں اور خود کو بہتر زندگی دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم چاہتی تھی اور مینوئل صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو اور ان کے لیے شادی اس سب کے لیے کام کرتی ہے۔ جب روزا 4 ماہ کی حاملہ تھی، مینوئل نے بہتر حالات اور زیادہ تنخواہ کے ساتھ نوکری تلاش کرنے کے لیے ریاست متحدہ کا سفر کرنے کا سخت فیصلہ کیا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا، میری محبت میں پیدائش کے لیے واپس آؤں گا اور ان بچوں کے لیے سخت محنت کروں گا جس کے لیے اب کو پھر کبھی کسی چیز کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ پہلے ہی اب پر فخر ہے کہ اب ایک اچھے آدمی ہیں اور میں اپنے بچوں کے لیے اس سے بہتر باپ کا انتخاب نہیں کر سکتا، اور الوداع کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ مینوئل نے اگلے مہینے انتھک محنت سے گزارے تاکہ اس کے بچوں کی پیدائش سے پہلے گلاب کو زیادہ سے زیادہ رقم بھیج سکے۔ سان ڈیاگو کی بندرگاہ میں ایک ماہی گیر کی حیثیت سے ایک اچھی نوکری، اس کی تنخواہ اس سے 3 گنا زیادہ تھی جو وہ اپنے قصبے میں پھل بیچتا تھا، اور اس وقت امریکہ اور ہونڈوراس کے درمیان وقت کا فرق اتنا زیادہ تھا کہ وہ روزہ سے بمشکل بات کر سکتا تھا فون یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسے کر رہی ہے۔ جڑواں بچے اگست کے آخر میں پیدا ہونے والے تھے اور تب تک مینوئل نے اندازہ لگایا کہ اس نے اتنی رقم اکٹھی کر لی ہوگی کہ وہ تمام طبی اخراجات کو پورا کر سکے گا جن کی ضرورت ہو سکتی ہے اور ہر چیز خرید سکتا ہے۔ زندگی کے پہلے مہینوں کے دوران بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے، تاہم ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور مینوئل کی اپنی بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی تمام کوششیں فیم میں رہی ہوں گی، حالانکہ یہ معلوم کرنا ابھی بہت جلد تھا کہ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں روزا اور بچے ٹھیک ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر مینوئل نے اپنی بیوی سے ہر کال پر پوچھا کہ جڑواں بچوں کی پیدائش قریب آ رہی ہے اور اس کی اپنی بیوی اور بچوں کے پاس واپس آنے کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف روزا کو محسوس ہوا کہ میں بالکل اس کے برعکس ہوں۔ ٹھیک ہے، میری محبت بچے اچھی طرح سے بڑھ رہے ہیں، میرا پیٹ بھاری ہو رہا ہے اور میرے لیے ہلنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن میں شکایت نہیں کر رہا ہوں کہ یہ بچے ایک نعمت ہیں اور میں ان سے ملنے کا منتظر ہوں۔ میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں مینوئل، میں انتظار نہیں کر سکتا اب کے واپس آنے کے لیے اور ہم سب اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اس نے اسے ہمیشہ پیار سے کہا کہ وہ اسے کام کرتے رہنے کی ترغیب دے اور اس وقت کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے جو وہ پسند کریں گے۔ افسوس کہ محبت کے وہ تمام الفاظ روز کے جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ منصوبہ مختلف تھا اور بہت جلد سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور یہیں سے ہماری کہانی اس لمحے تک پہنچتی ہے جس کے بارے میں ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی اور 27 جولائی کی صبح اس کا دل 1000 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ روزا ماریا نے اپنے شوہر کو بہت بے چینی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ بچوں کی پیدائش آگے بڑھ گئی ہے، اور بچے کی پیدائش کے دوران جڑواں بچوں میں سے ایک کی موت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے سب کچھ کیا وہ کر سکتے تھے لیکن بچہ بہت کمزور تھا۔ میں اب بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ مینوئل نے روزی کو اپنے شوہر کو سمجھایا۔ جب اس نے فون کے دوسرے سرے پر آنسو روکنے کی کوشش کی تو مینوئل روک نہ سکا۔ ویب ڈس بتاؤ کہ تم کس ہسپتال میں ہو؟ روزا جیسے ہی میں ہنڈوراس پہنچوں گا میں آپ کو لینے آؤں گا، میں آپ کو مزید اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میرا پیار سڈ۔ مینوئل بہت پرجوش اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے گھر واپس آنے کا عزم رکھتا ہے، لیکن روزا نے انکار کر دیا۔ روزا نے وضاحت کی کہ وہ اس کے پاس گئی ہے ٹگوسگیلپا ہسپتال ایسکویلا میں بچے کو جنم دینے کے لیے۔ اس نے اسے بتایا کہ اسے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بچے کی آخری رسومات کا انتظام شروع کرنا اور دوسرے بچے کے طبی اخراجات کے لیے رقم جمع کرنا زیادہ ضروری ہے کہ قیاس سے بچ جانے والے جڑواں بچے نہیں تھے۔ ابھی تک خطرے سے باہر ہے اور اسے طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے جو یقیناً بہت مہنگی ہوگی۔ مینوئل نے اپنی بیوی کی بات پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یقین کیا، اور جو کچھ اس نے مینوئل کو بتایا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی قیمت ادا کرے جو اسے سب سے سستا مل سکتا ہے تاکہ وہ اپنے پاس جا سکے۔ جلد از جلد ملک لے گئے اور جنازے کے تمام انتظامات کیے۔ اگلے دن جب وہ اپنے محلے میں شراب کے نشے میں دھت اپنے محلے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اکثر محلے والوں کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے علاج کے لیے چندہ بھی دینا شروع کر دیا ہے۔ دوسرے بچے ہمیں اب کے نقصان پر بہت افسوس ہے، مینوئل روزیٹا نے کل ہمیں فون کیا
اور سب کچھ سمجھا دیا، یقین مانی کہ اب کے ساتھ کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے، اور ہم تمام پڑوسی اس کے قریبی دوستوں میں سے ہر ممکن حد تک مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب اس نے اسے پڑوس میں دیکھا تو اس سے کہا، بہت بہت شکریہ دوست، روزہ آج دوپہر ایک بچے کا تابوت لے کر آئے گی اور اسے ہمارے باقی خاندان کے ساتھ قبرستان میں دفن کرے گی۔ یہ بہت مشکل تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایمانوئل نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے پرجوش انداز میں مینوئل سب کو بتا رہا تھا کہ بچے کی تدفین کب اور کیسے ہوگی، اور اگرچہ اس نے مضبوط رہنے کی کوشش کی تو وہ کچھ پڑوسیوں کے سامنے ایک سے زیادہ بار رونے میں مدد نہیں کر سکا۔ جنازہ منایا جائے گا اسی دوپہر چرچ کے چیپل میں، جس وقت روزہ ٹیگوسیگالپا کے ہسپتال سے ایک تابوت لے کر پہنچے گی۔ یہ تصور کرنا ناممکن تھا کہ چند گھنٹوں بعد ہی کیا ہوگا۔ اس مشکل فیصلے میں مینوئل کو مجبور کیا گیا کہ وہ گلاب کی ایک چھوٹی چوڑی کے ساتھ وقت کی پابندی سے پہنچے۔ اس کے بازو میں تابوت سے وہ بہت متاثر نظر آ رہی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ رو رہی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے بچے کا تابوت اٹھانے میں اس کی مدد کرے اور ہر وقت اس کا سکون برقرار رکھے۔ دوسری طرف مینوئل نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے بازو میں ایک تابوت لے کر رضاکاروں میں بے چینی پھیل گئی اور اپنے بازو اس کے گرد پھینک کر خاتون نے تمام حاضرین کو آگاہ کیا کہ تابوت کو کسی بھی وقت نہیں کھولا جا سکتا، کیونکہ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے اسے صحت کی وجوہات کی بنا پر سیل کر دیا ہے اور یہ خطرناک ہوگا، جس سے بہت سے لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے، پڑوسیوں اور خاندان کے دوستوں میں سے، لیکن انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا۔ جو اس نے کہا کہ مینوئل نے بھی انکار نہیں کیا اور انہوں نے بیریم شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی تدفین عام طور پر کی گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی عیسائی تقریب تھی جو بمشکل 1 گھنٹہ جاری رہی اور جس میں سب نے مکمل طور پر رکھا خاموشی سے سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا تھا، یہاں تک کہ مینوئل کے ایک دوست جس کو روز کی کہانی پر بھروسہ نہیں تھا، رامون نے اصولوں کو توڑنے اور تابوت کو قبرستان میں لے جانے سے پہلے اسے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے باکس کھولا تو انہیں جو کچھ معلوم ہوا وہ بہت چونکا دینے والا تھا۔ مینوئل وہاں کوئی نہیں تھا بچہ یہاں یہ پلاسٹک کی گڑیا ہے جو عورت جھوٹی ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ سب ایک لائن ہے، اس کو دفن کرنے کے لیے کوئی بچہ نہیں تھا، اس عورت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے ہمارے پیسے لینے کے لیے سب کچھ جعلی بنایا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسے آنا چاہیے، ابھی واپس آؤ اور جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے وہ ہمیں واپس دو۔ ایک اور بہت غضبناک اسسٹنٹ نے چیخ کر کہا کہ وہ ساری صورتحال کے مجرم کی تلاش میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ جب روزہ نے دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے وہ پیچھے کے دروازے سے باہر بھاگی۔ چرچ مینوئل اس دریافت کے بعد صدمے میں تھا لیکن فوری طور پر رد عمل ظاہر کیا اور وضاحت طلب کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، جو اسے بعد میں ملا۔ لکڑی کے صوفے پر بیٹھی روتی رہی جب تک کہ ابھی چند ماہ قبل اس کا گھر اس کے بچوں کے مستقبل کے گھر میں تھا، جو مینوئل کو اب معلوم تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ روزہ مزید جرم برداشت نہیں کر سکتی اور اپنے شوہر کے سامنے پوری سچائی کا اعتراف کرتی ہے۔ سچ یہ تھا کہ روزہ نے کیا تھا۔ مینوئل کے سان ڈیاگو میں کام کرنے کے لیے روانہ ہونے کے صرف 1 ماہ بعد اسقاط حمل ہوا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا اور آخر تک اپنے حمل کو جعلی بناتی رہی۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ پیدائش کے وقت جڑواں بچوں میں سے ایک کی موت کو جعلی بنایا جائے اور بہت سارے پیسے اکٹھے کیے جائیں اور لواحقین کے علاج کے لیے عطیات، جو اس نے بہت آسانی سے انجام دیے لیکن جس کا اب کوئی مطلب نہیں رہا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک فنکارہ تھی اور اس کا شوہر وہ شخص تھا جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور جس نے اس کی دیکھ بھال کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور اس کے گھر والوں کو اب اس پر بھروسہ نہیں رہا۔ اگر ضروری ہوتا تو روزہ میں آپ کے لیے اپنی جان دے دیتا۔ میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا اور اپنے خاندان کو، اپنے محلے اور اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا تاکہ اپنے اب کی خوشی کے لیے جو مانگا وہ ہمیشہ میری اولین ترجیح رہی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ترجیحات بہت مختلف ہیں اور یہ کہ میں ان میں سے کسی میں بھی نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب جان لیں کہ میرے لیے اب آپ سے محبت نہ کرنے کا الزام صرف ایک ہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال رکھنا آپ کی طرف ہے اور آپ ابھی تک اکیلے ہیں، جو آپ کی سب سے بڑی سزا ہوگی۔ ان آخری الفاظ کے ساتھ جو مینوئل نے روزہ سے ان کی شادی کو قطعی طور پر ختم کرنے سے پہلے کہے تھے۔ روزہ چند ماہ بعد پڑوس چھوڑ کر چلی گئی اور پھر کبھی کسی نے اس کی بات نہیں سنی، یہاں تک کہ اس کے اہل خانہ مینوئل نے بھی اپنی طرف سے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی
اور اس عورت کو بھول جانے کی کوشش کی جس نے اسے اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ اس کے لیے اس کا آخری تحفہ عطیہ کے اسکینڈل کا کوئی الزام عائد کرنا نہیں تھا اور نہ ہی بچوں کو دھوکہ دینا اس کا آخری اشارہ تھا۔ ایک دل شکستہ آدمی سے محبت جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ کیا آپ کو یہ دل کو چھونے والی اور حیران کن کہانی پسند آئی؟ اگر ایسا ہے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی متاثر کن کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا چیک کریں اسکرین کے نیچے دکھائے گئے دیگر ویڈیوز۔ آپ کے تعاون کرنے والے قوم کا شکریہ۔